جی سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ایمان شاہد۔ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو کہا ہے کہ مجھے کسی نے نہ تو اغوا کیا نہ میرے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی کی۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں اور اب ہم نے کورٹ میرج بھی کر لی ہے۔ اس کے باوجود مما پاپا میں آپ کو بتا رہی ہوں، باقی گھر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ نہ تو مجھے کس نے پریشرائز کیا، اور آپ جنہیں بلیک میل کر رہے ہیں نا، یہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو آپ فضول کا وقت اور یہ جو آپ جتنا بھی پیسہ ضائع کریں گے نا، آپ کو کوئی کام نہیں آنا۔ اس لیے سے بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے گھر بیٹھیں۔ اگر آپ میری خوشی میں خوش نہیں نہ ہو سکتے تو لہٰذا مجھے خوش رہنے دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور یہ جو دوسروں کا بلیک میل کر رہے ہیں نا آپیوں کو، اور یہ جو بھائیوں کو کہ سارا ان کا ہے، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں، اور نہ ہی کسی آپی کو پتا تھا اور نہ ہی کسی بھائی کو، اور نہ ہی تو آپ کی عصمت کا کوئی قصور ہے، نہ ہی آپ کی شازہ کو، اور جتنی بھی دوسری ہیں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں کوئی پتا تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور یہ میں خود آئی ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر کے لے کر آیا۔ اور آپ یہ چھوڑ دیں کہ کسی نے اغوا کیا اور فلانے کا قصور تھا اور اس کا قصور تھا، کسی کا قصور نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ اور یہ جو آپ آپیوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں نا، یہ بھی لگانا چھوڑ دیں، اور یہ جتنا بھی آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ میں نے آج بھی ان کی اور کل بھی ان کی اور میں نے رہنا بھی ان کے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آرام سے گھر بیٹھے۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں دیکھیں کہ جو لڑکی کی عمر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ 18 سال ہوگی، یہ لڑکی کی عمر تقریباً بمشکل کوئی 15 سے 16 سال ہوگی، اور جبکہ لڑکا جو ساتھ میں ہے اس کو ہم لڑکا کہتے ہوئے بھی جو ہے نا ہیزیٹیٹ کریں گے کہ کیا واقعی یہ لڑکا ہے، بلکہ وہ ایک مرد اور برا آدمی وہ لگ رہا ہے کہ لڑکی سے اس کی عمر 2 گنا زیادہ لگ رہی ہے۔ تو اس طرح کے یہ کیسز ہوتے ہیں جن میں کم عمر نوجوان جو لڑکیاں ہیں وہ اس طرح کا قدم اٹھاتی ہیں، اور وہ بعد میں ان کو جب وہ نتائج بھگتنا پڑتے ہیں پھر ان کو ہوش آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس لڑکی کی آپ میچورٹی لیول دیکھیں کہ وہ ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی اپنے گھر والوں کو پیغام دے رہی ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ پریشرائز نہ کریں اور اس طرح نہ کریں، اور ساتھ ساتھ مسکراتی بھی ہے۔ اس کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں ہے، کوئی جیسے وہ پکنک منانے آئی ہے کسی کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو پیرنٹس کو جو ہے نا چاہیے کہ ایسی اولاد اگر آپ پیدا کریں نا تو اس کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے کل کو باعث شرمندگی نہ ہو، اس کی تربیت کریں، ٹھیک ہے، اس کو تعلیم و تربیت دیں تاکہ وہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے۔ اور دوسری بات، آپ جب اولاد آپ نے اللہ کو دی ہے تو آپ اس کے حاکم ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور آپ کو کل کو قیامت کے دن بھی جواب دہ ہونا ہے، ان کے حقوق کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ جب اولاد کوئی بھی ہو تو اس کا یہ جو ہے نا شادی کے وقت یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی پسند ناپسند پوچھی جائے، تو ہمیشہ اس کی پسند کے مطابق جو ہے نا یہ آپ شادی کا جو پروگرام ہے یا یہ حق ہے ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ جب دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو اولاد کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس والدین نے جنہوں نے آپ کو پالا ہے، پیدا کیا ہے، بہت ساری مشکلات اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، کہ آپ کبھی بھی ان کا جو ہے نا وہ نعم البدل دے ہی نہیں سکتے، تو آپ کا یہ خیال کم از کم اتنا تو کرنا بنتا ہے کہ آپ ان کی ریسپیکٹ کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں۔ ان کے آپ باقی اگر ان کی خدمت نہ کر سکیں زندگی میں، لیکن کبھی بھی ان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو والدین نے اپنی ساری زندگی کی محنت سے اور بڑے مشقتوں سے، عزت ہی ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ بڑی بڑی چیزوں پر کمپرومائز کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ عزت بنی ہے۔ جب اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ سب عزت جو ہے نا وہ مجروح ہوتی ہے، جو کے لیے بہت ہی ایک والدین کے لیے دردناک یہ لمحہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی شادیاں جو ہے نا وہ عام طور پہ 90% وہ جو ہے خراب ہوتی ہیں اور وہ فیل ہوتی ہیں۔